نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 49 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کی سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا القول بالموجب سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ومنه أي من المعنوي القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن يقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له لذلك الشيء حكما فتثبت لغيره، أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوته له، أي ثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو انتفائه عنه. نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل كناية عن المؤمنين، وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، ألم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة عن الله ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم۔ عزیز طلباء، محسنات معنویہ کی اقسام میں سے القول بالموجب کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ قول بالموجب کا دوسرا نام اسلوب حکیم بھی ہے۔ قول بالموجب کا مطلب یہ ہے کہ متکلم مخاطب کا جو کلام ہے اس کی مقتضا کو تسلیم کر لے، البتہ اس کلام کا جو مقصود ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کی نفی کر دے، لیکن یہ انکار اور یہ نفی اس طور پر ہو کہ مخاطب کے حکم کی علت کو کسی اور چیز میں ثابت کر دے، یا مخاطب کے کلام کے بعض الفاظ کو مخاطب کے مقصود کے خلاف کسی دوسرے معنی پر محمول کر لیں، تو اس کو اسلوب حکیم یا القول بالموجب کہا جاتا ہے۔ اس کی مصنف علیہ الرحمہ دو قسمیں ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی قسم القول بالموجب کی یہ ہے کہ غیر کے کلام میں ایک صفت واقع ہو جو ایسی شے سے کنایا ہو کہ اس کے لیے ایک حکم ثابت ہو، اور اس وصف کو کسی اور کے لیے ثابت کر دے، غیر کے لیے حکم میں مذکور کی طرف نفیاً یا اثباتاً تعرض کیے بغیر، یہ بتلانے کے لیے کہ اے مخاطب، یہ علت گو اس حکم کو مستلزم ہے مگر تیرے لیے مفید نہیں، کیونکہ اس صفت کو جس کے لیے تو نے مانا ہے اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے غیر کے لیے ہے۔ جیسے منافقین نے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے موقع پر کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، کہ اگر ہم واپس مدینہ لوٹ گئے تو ہم زور آور لوگ مل کر کمزور لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ زور آور اعز یہ ایک صفت یہاں پر واقع ہے، اور ازل یہ ایک صفت ہے۔ اعز سے عبداللہ ابن ابی منافقین کے سرداروں نے اپنے آپ مراد لیا، اپنی فریق مراد لی تھی، اور ازل سے مسلمانوں کے فریق مراد لیا تھا، اور یہ منصوبہ بندی کر دی تھی کہ ہم یہ حکم لگا دیا تھا کہ ہم اعز زوراور لوگ ان کمزور لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ زور اور زور اور طاقت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کا ہے، عزت تو ساری کی ساری انہی کی ہے۔ عزیز طلبہ، اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العزت نے وہ صفت جو منافقین نے اپنے لیے ثابت کیا تھا اور اس پر ایک حکم وہ مومنوں کو مدینے سے نکالنے کا لگایا تھا، تو وہ صفت ان سے ہٹا کر اللہ نے اپنے لیے مومن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کی۔ اس حکم کے اثبات یا نفی کی طرف تعرض کیے بغیر جو حکم انہوں نے اس عزت کی بنا پر اپنے لیے ثابت کیا تھا کہ ہم جو ہے مومنوں کو وہاں سے نکالیں گے، تو اسی کو القول بالموجب کہا جاتا ہے۔ یہ القول بالموجب کی پہلی قسم ہے۔ عبارت پر توجہ فرمائے، امن ہو من المعنوی القول بالموجب، محسنات معنویہ میں سے القول بالموجب ہے، اور اس کو ویقال له اسلوب الحکیم، اور اس کو اسلوب حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہو ضربان، اس کی دو قسمیں، احدہما پہلی قسم یہ کہ ان یقع صفت فی کلام الغیر، غیر کے کلام میں کوئی صفت واقع ہو، کنایۃ عن شیء، کسی چیز سے بطور کنایہ کے، جیسے کہ منافقین کی کلام میں اعاذ ایک صفت واقع تھا جو ان کی گروہ سے کنایہ تھا، اثبت له لذلک الشیء، جس چیز سے یہ کنایہ واقع ہو اس چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو حکم، کوئی حکم، جیسے منافقین نے اپنے گروہ کے لیے حکم ثابت کیا تھا کہ لا یخرجن الاعز، تو یہ حکم ثابت کیا تھا، فتثبتها لغیرہ، پس آپ کیا کریں کہ وہ صفت آپ اٹھا کر ثابت کر دے غیر کے لیے، جیسے اللہ نے اعز کی وہ صفت ان سے ہٹا کر اپنے ذات کے لیے اور رسول مومنین کے لیے ثابت کیا۔ ای ثبوت ذالک الحکم لذالک الغیر، ای فتثبت انت فی کلامک، یعنی آپ اپنے کلام میں ثابت کر دے تلک الصفت، اس صفت کو، لغیر ذالک الشیء، اس چیز کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، من غیر تعرض لثبوتہ لہ، اس حکم کو اس غیر کے لیے ثابت کرنے، او انتفائی عنہ، یا اس سے نفی کرنے کی پیچھے یا در پہ پڑے بغیر، اے ثبوت ذالک الحکم، اس حکم کو اس غیر کے لیے، لذالک الغیر، اس غیر کے لیے ثابت کیے کرنے، او انتفائی عنہ، یا اس سے نفی کرنے کے پیچھے در پہ پڑے بغیر آپ یہ کام کر لیں تو اس کو القول بالموجب کہا جاتا ہے۔ جیسے یقولون لرجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ منافقین کہتے ہیں اگر ہم پلٹ گئے الی المدینۃ، مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز، ہم البتہ ضرور بضرور جو اعز و زراور لوگ ہیں، عزت مند لوگ ہیں، مدینہ کے باشندے ہیں، عزیز ہیں، وہ نکال دیں گے شہر سے الاذل، ذلیلوں کو، یعنی کمزور لوگوں کو اور غیر طاقتوروں کو۔ اور منافقین کا مقولہ تھا، اس میں دیکھیں کتنے بڑے گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ بھی کافر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے طاقت، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ فَالْأَعَزُّ صِفَةٌ، تو اس آیت کریمہ میں اعز کا جو لفظ ہے یہ صفت ہے، وقعت فی کلام المنافقین، یہ منافقین کے کلام میں واقع ہو چکا ہے، کنایۃ عن فریقہم، ان کے فریق جماعت سے بطور کنایہ کے۔ العزل کنایۃ عن المؤمنین، اور ازل یہ بھی ایک صفت ہے جو مومنین سے کنایہ کے طور پر واقع ہے۔ وقد اثبت المنافقون لفریقہم، منافقین نے اپنے ایک فریق کے لیے حکم ثابت کیا ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ اخراج المؤمنین من المدینہ، مومنوں کو مدینے سے نکالنے کا۔ فاثبت اللہ تعالی فی الرد علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے یہ حکم ثابت کیا، یعنی یہ صفت ثابت کیا، یعنی صفت العزہ کو ثابت کیا، لغیر فریقہم، ان منافقین کے علاوہ دوسرے فریق کے لیے، اور وہ فریق وہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کا فریق ہے۔ ولم يتعرض لثبوت ذلك الحکم، لیکن اس حکم کے ثابت کرنے کی طرف تعرض نہ کیا، الذي هو الاخراج للموصوفین بالعزت، اور وہ حکم وہ موصوفین کے لیے نکالنا ہے بالعزت، اپنے طاقت سے، آنی اللہ و رسول المؤمنین، یہ جو حکم تھا اس کے پیچھے
نہیں پڑے اور اس کے ساتھ تعارض نہیں کیا، ولا نفیان ہوں، نہ اس کو ثابت کیا مومنوں کے لیے، نہ اس سے نفی کیا، صرف وہ صفت اٹھا کر ایک گروہ سے دوسرے گروہ پر بڑے طریقے سے لگا دی۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صفت کے مستحق آپ لوگ نہیں ہیں۔ جب صفت کے مستحق آپ لوگ نہیں ہیں تو حکم کے بطریق اولا آپ مستحق نہیں ہوں گے۔ اسی کو اسلوب حکیم اور القول بالموجب کہا جاتا ہے۔ بڑے باریک بینی اور فصاحت اور بلاغت سے ان کا جواب بھی ہو جائے اور ان کی حقیقت بھی ان پر اشکارا ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم القول بالموجب سے متعلق پڑھا۔ القول بالموجب کا دوسرا نام اسلوب حکیم بھی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی صفت کسی مخاطب کے کلام میں واقع ہو اور اس صفت کی بنا پر جس چیز کے لیے وہ صفت ذکر کیا گیا ہے اس چیز کے لیے کوئی حکم بھی ثابت ہو، آپ وہ صفت اٹھا کر اس چیز سے غیر دوسری چیز پر ثابت کر دیں، دوسری چیز کے ساتھ ٹچ کر دیں اور اس حکم کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کریں جس میں آپ کا اشارہ ہو کہ یہ صفت کی آپ مستحق نہیں تو حکم کے بھی مستحق نہیں ہوں گے، تو اس کو القول بالموجب کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔